وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1053، آیت نمبر 24 سے 27، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل میں صرف دنیا کی محبت ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، جیسا کہ ایک اچھی ذات کا درخت یعنی پاک درخت، کشجرۃ طیبۃ، جس کی جڑ جو ہے زمین میں گہری جمی ہوئی ہے، وفرعها فی السماء، اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک کشجرۃ خبیثۃ، ایک بدذات درخت کسی ہے، نجتثت من فوق الارض، جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک قول ثابت کی بنیاد پر قائم رکھتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ جو چاہے کرے۔ سامعین کرام، بہت اہم مضمون ہے، اور دیکھیں یعنی یہاں ایک پاک درخت اور ناپاک درخت کی بات ہو رہی ہے، اور میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کی عنایت سے ایک مضمون بیان کروں تو وہ یوں ہے کہ دیکھیں انسان جب شعور سنبھالتا ہے، دنیا میں آتا ہے، عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔
دو منزلیں ہوتی ہیں، ایک پاک اور دوسری ناپاک۔ تو پاک جو ہے وہ اللہ ہے، یقیناً ہے، اور دنیا اگر دنیا سے اگر اللہ کی یاد نکال لی جائے تو پھر یہ ناپاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ بھی اس میں ہے، الا ذکر اللہ، لیکن اللہ کی یاد اور جو اس کے متعلقات ہیں۔ تو سامعین کرام، یعنی اچھا، اب یہ انسان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیے ہیں، اس کو ہدایت دی ہے، یعنی اس کو بتا دیے ہیں دونوں راستے۔ ایک اللہ کا راستہ ہے، دیکھیں یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنی، ایک اللہ کا راستہ ہے، اور باقی جو ہے وہ تو باطل ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ تو سب کچھ باطل ہے۔ تو اب انسان کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں یہاں یہ مضمون جو ہے میں 2021 کے لیے بیان کر رہا ہوں، آج فروری کی 4 تاریخ ہے، آج کے لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے سامنے، چلیں چھوڑ دیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں اس وقت بھی، آج یعنی آج کی تاریخ میں ہمارے سامنے ایک راستہ ہے اللہ کا، ایک راستہ ہے ما سوی اللہ کا۔ اگر اللہ کے راستے کو آپ نے قبول کر لیا، یقین کر لیا کہ ہاں میری منزل اللہ ہے، میں اللہ کا ہوں اور تیاری کر کے میں اللہ کے پاس جاؤں گا، تو اب آپ کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، آپ کی مثال بیان فرما رہا ہے کہ تمہاری مثال ایک پاک درخت کی سی ہے، یعنی ایک اچھی ذات کا درخت۔ تمہاری مثال ایک اچھے درخت کی سی ہے، کشجرۃ طیبہ، پاک درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں، گہری جمی ہوئی ہے، اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، سرسبز و شاداب اور جوان، پھلدار، ہر وقت یہ اپنا پھل دیتا رہے گا، دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ تمہاری اے مومن، تمہاری مثال، کیونکہ تمہارا یقین مجھ پر آ گیا، تم نے اپنی زندگی کی بنیاد مجھے بنا لیا، اب تمہاری مثال ایک پاک درخت کی سی ہے۔ تمہاری جڑیں یعنی ایمان تمہارے دل میں کھب گیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ دیکھیں نا، منافق آتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار ہوتا تھا کہ تمہارے تو دل میں ایمان نہیں ہے، تو تم کیسے اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہو؟ اسی طرح آج کی تاریخ میں ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ایک جملہ اگر میں مکمل کر دوں اسی جملے کو تو آپ سمجھ جائیں گے۔ ہمارے دل میں دنیا ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہمارے دل میں ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ ہمارے دل میں دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ ورنہ دیکھ لیں آپ یہ تو کوئی دور کی بات نہیں ہے، میں کوئی دور کی کوڑی تو نہیں لا رہا۔ ابھی آپ دیکھ لیں، اپنے دلوں کا اندازہ لگا لیں، اپنا احتساب کریں اس سے پہلے کہ آپ کا اس احتساب کیا جائے، اور دیکھیں یہ احتساب اگر آپ نے نہ کیا پھر آپ سے حساب لیا جائے گا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو دیکھیں، بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار بنے، عقل مند بنے، ہوش مند بنے، نفس کو قابو میں کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اور زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے اپنے زبان حال سے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں،
اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیں، نیت آخرت کی بنا لیں کہ میں نے آخرت کی کامیابی مجھے چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں، باطن، آخرت، جنت، یہ سب ایک ہی بات ہے، حقیقت میں تو ایک ہی ہے۔ اگر آپ سوچیں، اصل تو ملاقات ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئک مأواهم جہنم۔ اگر آپ اللہ کی ملاقات کے لیے نہیں جی رہے اور دنیا کی زندگی پر آپ راضی بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں، تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ آیت کا میں نے ترجمہ بتایا۔ اصل میں دیکھیں، ہم تو یہ بعض باتیں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے میری بعض باتیں انوکھی ہوں، عجوبہ ہوں، اور پہلی مرتبہ شاید وہ سنتے ہوں بعض میرے قائن جو نئے سننے والے ہیں، کیونکہ یہ باتیں جو ہے عام نہیں بیان کی جاتی، بنیادی بات جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی۔ اور ادھر ادھر آپ کو معلوم ہے، بڑے بڑے جو ہے مبلغ اور یہ اور وہ، کوئی واقعات سنا رہے، کوئی شمائل سنا رہے، کوئی بزرگوں کے واقعات، کوئی پیغمبروں کے واقعات، جو اصل بات ہے وہ نہیں سنا رہا کوئی۔ ایک آدمی نے، یعنی دیکھیں، پاکی طہارت جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، لیکن ایک آدمی طہارت نہیں حاصل کرتا تو لیکن وہ آ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، طہارت نہیں ہے اس کی، اندر کوئی جگہ پہ، یعنی مثال کے طور پہ وہ باتھ روم گیا ہے اور اپنے آپ کو صاف نہیں کیا اس نے، تو بغیر صاف کیے وضو کر کے آ کے وہ کھڑا ہو گیا، پیشاب سکھایا نہیں مثال کے طور پہ، یا جو بھی ہے، طہارت نہیں ہے اس کی، یا غسل واجب ہے اور یہ جو ہے بغیر غسل کیے وضو کر لیتا ہے آ کے، اور تو اس طرح ہمارا کوئی مسئلہ ہے آج کل کے دین کا کہ ہمارا تو بنیادی طہارت ہے ہی نہیں، ہمارا تو ذہن ناپاک ہے، ہمارے ذہن میں پلیتی ہے، ہم نجس ہیں، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، ہم پلید ہیں، ہم ناپاک ہیں۔ کیوں؟ کہ دنیا کی گندگی کو ہم نے اس پر یقین کر لیا ہے، اور جھوٹ پہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی پلیتی سے بچو اور جھوٹ بات سے بچو۔ تو بت تو ہیں ہمارے دل میں، آپ دیکھ لیں یہ تو پاکستانی معاشرہ ہے، یہ تو خود اپنی جو شہادت ہے اپنی پلیتی کی، کہ اس کا اللہ کے حکم پر یقین نہیں ہے، اور جو گندی بات ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے، اور اس پر اس کا یقین ہے کہ نہیں، بس پہلے دنیا اور پھر دیکھیں گے۔ اور میں تو اکثر آپ کو سناتا رہتا ہوں، صاحب جی گریڈ 22 کے افسر بیٹھے ہوئے ہیں دفتر میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی دے دی ہے سائلین کے کام کرنے کی یا یہ وہ، تو بس سارا کرپٹ محکمہ ہے، صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، حاکم بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کا ریٹ مقرر ہے، اور صاحب جی کی داڑھی بھی ہے، اور وہ ابھی حج سے بھی آئے ہیں، اور واپس آ کے وہی روٹین شروع ہے، حاجی ہیں، 5 وقت نمازی ہیں، دفتر میں کے احاطے میں مسجد بھی ہے، 5 وقت وہ، یعنی کم از کم 2 وقت جا کے وہ نماز پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر کی، اور نماز اذان ہوتے ہی وہ چلے جاتے ہیں۔ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سائل بیٹھا ہوا ہے، رشوت کا معاملہ طے ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کام
اس کے اتنے پیسے ہیں، اور وہ سائل کہہ رہا ہے صاحب جی کچھ کم کرو، اتنے میں اذان ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر ٹھہرو، نماز پڑھ لیں، کھانا کھا لیں، پھر اس کے بعد جو ہے بات ڈن کر لیتے ہیں۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن سارا معاشرہ ایسا ہے، یعنی اس سب تو سرکاری ملازم نہیں ہے، اس کو بات کو پھیلا لیں۔ ہمارے خواب، خیال، دل میں دنیا ہے تو پلیتی ہو گئی ہے، تو یعنی مقصود ہمارا دنیا ہے تو دل تو ناپاک ہو گیا۔ دل تو ہے اللہ کی یاد کے لیے۔ قلب المومن عرش الرحمن ہے، مومن کا دل عرش رحمان ہے، لیکن ہمیں تو اس پر یقین نہیں ہے۔ دنیا پر دیکھیں، اس میں مجھے لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن مجبوراً میں ایسا بعض اوقات کرنا پڑتا ہے کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے بات کو ذرا طول دینا پڑتا ہے۔ یہاں دو باتیں بیان ہو رہی ہیں، پاک بات اور ناپاک بات۔ یا آپ زندگی پاک گزار رہے ہیں یا ناپاکی میں گزار رہے ہیں۔ میں ذرا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہم باتیں کر رہا ہوں۔ یا تو آپ ایک پاک خیال ہے آپ کا زندگی گزارنے کا، پاک مقصود ہے، پاک محبوب ہے، پاک مطلوب ہے، اللہ پاک، لا موجودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ۔ آپ کے خیالات پاک ہیں، پاک ذات پر آپ کا یقین ہے، اس پر بھروسہ ہے، اس پر اعتماد ہے، اور پاک ذات کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ کی مثال ایک پاک درخت کی تھی، جس کی جڑیں جو اپنی جگہ پر مستحکم ہے، مضبوط ہے، جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہیں۔ یہ پھلدار درخت ہے۔ اب آپ کو مخلوق سے ہر وقت فائدہ حاصل ہوگا۔ گھر میں آپ آئیں گے، بیوی بچے آپ کے لطف و کرم سے محروم نہیں رہیں گے، بچوں پہ نرمی، والدین کے لیے جھکے ہوئے، بیوی جو ہے اس کے ساتھ آپ عزت کا معاملہ کریں گے، باہر مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا انداز اپنا لیں گے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ خیر خواہ بن جائیں گے اور خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ پھل، ہر وقت لوگ آپ سے پھل چنیں گے اور کھائیں گے، آپ کے لطف و کرم سے، آپ کے اخلاق کریمہ سے لوگ مستفیض ہوں گے ہر وقت۔ آپ غصہ نہیں کر رہے، آپ شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں، آپ کے پھل، آپ سے پھل عملی طور پہ لوگ کھا رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم میں ایک ایسا رسول آئے جو تمہیں میں سے ہے، تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، جو تم پہ مشکل آتی ہے وہ اس کو گران گزرتی ہے، اور تمہاری ہدایت کے لیے وہ حریص ہے، اور مومنوں پر تو بڑا شفیق و مہربان ہے۔ اب یہ صرف حضور کی بات نہیں ہے، حضور کا جو سچا امتی ہے اس کی بھی یہی بات ہے، وہ بھی ہمیں میں سے ہے، جو انسان کامل ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہے، جو رسول کا نائب ہے، جو وارث نبی ہے، وہ بھی اپنے وقت کا پیغمبر ہوتا ہے۔ مطلب اپنے وقت کا پیغمبر، مطلب نبوت تو ختم ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ آپ مجھ پہ فتویٰ لگا دیں۔ اپنے وقت کا ایک مومن ہوتا ہے، نائب پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کا نائب ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ وہ جو رحماء بینہم، آپس میں یہ نرم دل، نرم خو ہوتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر جو تمہیں مشکل ہوتی ہے اس پر وہ گران گزرتی ہے۔ حریص علیکم، ہماری ہدایت کے معاملے میں وہ شخص، وہ نائب نبی جو ہے وہ حریص ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ میں آپ کو بات بیان کر رہا ہوں کہ انسان یا تو انسان کی یا مثال ایک پاک درخت کی سی ہے،
یا ایک اس کی مثال جو ہے ناپاک درخت کی سی ہے، نجتست من فوق الارض، اس کی ایک بدذات درخت ہے، کڑوا، کسیلا، کانٹے دار، جس کی کوئی جڑیں ہیں ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں چلیں، ہماری کوئی حقیقی جڑ ہے زندگی گزارنے کی؟ ہاں ہے تو، لیکن وہ دنیا ہے، ہماری دل کی گہرائیوں میں دنیا ہے۔ ہمیں تو دنیا محبوب تر ہے آخرت سے، آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، باطل پر اگر آپ یقین کر لیتے ہیں، اندھیروں کو اگر آپ چن لیتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اور ایسا ہی ہے سامنے کرام کہ ہم نے اندھیروں کو چن لیا ہے، اندھیروں میں جی رہے ہیں، اندھیرے ہمیں پسند ہیں، اور جو نور ہے وہ معاملہ ہمیں پسند نہیں ہے، نہ اس پہ ہمیں یقین ہے۔ جو چیزیں نور سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات سے بے خبر ہیں، اپنے اندر جو ذات ہے، جو نورانی ہے، روح ربانی، اس سے بھی ہم بے خبر ہیں، اس سے ہم بے خبر ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنا احتساب کریں کہ آپ کو اپنے روحانی وجود کا کوئی احساس ہے؟ نو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بہرحال دیکھیں، مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان، جو پاک بات ہے کلمہ طیبہ، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا نہیں ہے، دل و جان سے پڑھا نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ پاک بات، مثال تو پاک بات کی ہو رہی ہے، ہمیں تو ناپاک بات پہ یقین ہے۔ ناپاک ہمیں شیطان اور نفس اور یہ معاشرہ، طاغوتی قوتیں ناپاک بات پر یقین کرنے کو کہتی ہیں، اور ہم یقین کر لیتے ہیں۔ وہ میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ جماعت، یعنی دوسری جماعت کے بچوں سے جو ذرا بولنا سیکھ جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ 5 اور 2 7 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو بھی جس کلاس میں بھی ہے، لیکن اس کو کم از کم ماں باپ اسے ایک گول دے دیتے ہیں۔ پھر جب بڑا بچہ ہو جاتا ہے، 12ویں جماعت میں چلا جاتا ہے، وہ سوچ سمجھ لیتا ہے کہ کس چیز کا سکوپ ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا کروں گا، یہ وہ۔ سب لوگوں کو ناپاک باتیں سکھائی جاتی ہیں، اور ناپاک بچے کے ذہن میں ناپاک بات کو، یعنی یہ معاشرہ بٹھا دیتا ہے اچھی طرح کہ تم نے یہ بننا ہے۔ اگرچہ دنیا کو حاصل کرنا، تعلیم کرنا، یہ تو عین لازمی ہے سامنے کا۔ میں آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ آپ بچوں کو تعلیم نہ دیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، ضرور کریں، کیوں نہ کریں۔ دنیا کے استعمال سے اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں دیکھیں، اصل مسئلہ تو للہیت کا ہے۔ ہم نے زندگی میں للہیت لانی ہے، پاک بات کا اقرار کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ وہ چیز تو نہ ہمارا جو والدین ہیں نہ ان کا یقین ہے، اور پھر وہ اپنے بچوں کو بھی آپ دیکھ لیں، عام طور پہ لوگ جو ہے بچوں کو ظاہر میں پنپتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بچیوں کو آپ کیا دعا دیتے ہیں شادی کے وقت؟ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، جاؤ بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب اچھے کرے، تم خوش رہو سسرال میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، باپ کہتا ہے نا۔ بس اس سے بڑی تو کوئی دعا ہے ہی نہیں آپ کے لیے۔ آپ کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے، آپ کی دعائیں اپنے لیے بھی اور پرایوں کے لیے بھی دنیا کی دعائیں ہیں۔ والد اپنے بچے کو دنیا کی دعا دیتا ہے، ہماری نظر میں تو دنیا کی اہمیت ہے، اور یہ ایک پلید خیال ہے، ناپاک اور نجس خیال ہے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، تو اللہ سے رابطہ جوڑنے کی بجائے آپ دنیا کو محبوب ترین بنا لیتے ہیں۔ تو
یہ بہت ہی ایک یعنی ہم لوگ اجتماعی طور پہ ایک بڑی مشکل صورتحال میں، اور یہ جڑیں جو ہیں، یہ ناپاک جڑیں ہمارے دلوں میں اتنی پیوست ہو گئی ہیں کہ یہ نکالنا جو ہے داعی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن داعی کا کام کیا ہے؟ سنا دینا، سمجھا دینا۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ تم ان کے ایسی بات کرو کہ جس سے وہ سمجھ جائیں، تو بس سمجھانا مراد ہے۔ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں جو ان کی تعلیم نازل کی گئی ہے۔ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ تذکر نہیں ہے۔ اب دیکھیں آیات قرآنی میں پڑھ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم لوگ عام طور پہ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں تذکر کے لیے نہیں پڑھتے۔ تلاوت کوئی بری بات نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، باعث ثواب ہے، لیکن وہ محض الفاظ کی تلاوت کو آپ نے اپنا معمول بنا لیا ہے اور یعنی آپ حقیقت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو بات پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال ابھی بات چیت جاری ہے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں۔ تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔